السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن مصروفیت کے بعد آج تجوید کے سبق نمبر 25 میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے 11واں لمحہ کو شروع کر لیا تھا، جس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے حروف مدہ کو بیان فرمایا ہے اور ایسے ہی حروف لین کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ہم نے مد فرعی کی اقسام کے نام تو پڑھے تھے، آج سے ہم مد فرعی کی اقسام کی تفصیل کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مد واجب۔ اب اس کی تعریف یہ ہوگی، جس کا دوسرا نام مد متصل بھی ہے، یعنی ایسی مد جس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، حمزہ متصل ہو حرف مد کے ساتھ، جیسے جاء۔ اب یہ ہمارا حمزہ متصل ہے، اس لیے یہ مد متصل ہے۔ اب اس کو واجب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام روایتوں میں ہوتا ہے۔ مد متصل تمام روایتوں میں ہوتی ہے، اور اس کو متصل اس لیے کہتے ہیں کہ حرف مد اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوتے ہیں۔ دوسری ہماری مد منفصل ہے، جس کو مد جائز بھی کہا جاتا ہے۔ منفصل اس لیے کہتے ہیں کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہوتا ہے، جیسے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اب یہاں پہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ منفصل کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ حرف مد اور حمزہ دونوں جدا جدا کلموں میں ہوتے ہیں۔ حرف مد پہلے کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہوتا ہے۔ اب اس کو مد جائز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مد متصل بعض روایتوں میں ہوتی ہے اور بعض روایتوں میں نہیں ہوتی، اور روایت حفص میں بھی جزری کے طریق سے اس میں قصر کرنا ثابت ہے، اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مد متصل اور منفصل میں مقدار کیا ہوگی مد کی؟ مد کی 3 مقداریں ہیں، طول، توسط اور قصر۔ طول 3 الف یا 5 الف کے برابر ہوتا ہے، توسط 2 الف، 2.5 الف یا 3 الف کے برابر ہوتا ہے، اور قصر 1 الف کے برابر ہوتا ہے۔ تو مد متصل اور منفصل میں توسط ہوتا ہے، یعنی 2 الف مد کریں گے، 2.5 الف مد کریں گے یا 3 الف مد کریں گے۔ اب اس کو سمجھیں کہ جب ہم مد فرعی میں 2 الف توسط کریں گے تو 1 الف مد اصلی ہوگی اور 1 الف مد فرعی ہوگی۔ ایسے ہی جب 2.5 الف کریں گے تو 1 الف مد اصلی ہوگا اور 1.5 الف مد فرعی ہوگا۔ ایسے ہی جب ہم اس میں 3 الفی مد کریں گے تو 1 الف مد اصلی ہوگا اور 2 الف مد فرعی ہوگا۔ ایسے باقی کو بھی سمجھ لو۔ اس کے بعد ہے مد لازم۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ حرف مد کے بعد سکون لازم اسی کلمہ میں ہو، جیسے الآن، تو یہ مد لازم ہے۔ پھر مد لازم کی کچھ اقسام ہیں، ان اقسام کو کل بیان کریں گے، اور ان کو پڑھنے سے پہلے ہم
حروف مقطعات کو بیان کریں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔